أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب کو پہنچ چکی ہے اور دنیا کے مذاہب میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ٹائمز اخبار کی رپورٹ کے مطابق 2050 عیسوی تک دنیا کے مذاہب میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی۔ تو جتنی کثرت کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں مسلمانوں کی تعداد مزید بڑھتی جائے گی۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ 1.5 ارب سے زائد ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے کون سے اسباب ہیں؟ تو میری ناقص معلومات اور تلاش کے مطابق ایسے لوگ جو دین اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے پیچھے ان کے کیا اسباب تھے، کس وجہ سے وہ مسلمان ہوئے، تو ایسی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں غیر مسلموں کے واقعات ہیں۔ جیسے کہ ایک کتاب ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے، اور ایک کتاب ہے کہ ہم نے اسلام کیوں قبول کیا، اور ایک کتاب ہے کہ یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اس طرح کے متعدد عیسائی، غیر مسلم، یہودی، مستشرق لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کے اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ تو آج کے درس میں 31 اسباب کا انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا۔ ان اسباب کو ہم بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہمیں دیکھ کر بھی بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ان اسباب کی ہم پرچار بھی کریں اور ان کی تبلیغ بھی کریں اور ساتھیوں کو بھی ان کی دعوت دیں۔ تو چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اگر اسے مؤثر انداز میں پیش کیا جائے تو جو حقانیت اور سچائی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس میں رکھی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ تو ایسے اسباب اور عوامل کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا سبب ہے، نمبر 1، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے پہلا سبب کہ لوگ جو کثرت سے اسلام میں آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی اسلام کو سے ہٹ کر جو لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا، وہ بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں، ہر پل ان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت ایسی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس وہ شخص کے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر دے اسے ہدایت دینے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بڑی مشکل کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی اور گندگی کو ان لوگوں پہ مسلط کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ یعنی جو آدمی کفر پہ زندگی گزارتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اب آسمان پہ تو کوئی نہیں چڑھ سکتا، تو ایسا آدمی زندگی میں تنگ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غمگین اور بے چین رہتا ہے۔
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ دین اسلام سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے. اس لیے اس سے ہٹ کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ کسی پل چین میں نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کسی ایسے مذہب میں آئیں جس میں ان کو سکون ملے. اللہ رب العزت نے 21ویں سپارے میں سورہ روم میں بیان فرمایا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس وہ دین فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، پس یہی واضح اور سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. تو بہرحال پہلا سبب جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کہ اسلام دین فطرت ہے. انسان جب اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو چین اور سکون ملتا ہے. اس لیے ان لوگوں نے اطمینان چاہا موسیقی میں، فحاشی میں، بے حیائی میں، تو ہر قسم کی موسیقی بھی اختیار کی، ہر قسم کا نشہ بھی اختیار کیا، ہر قسم کی بے حیائی بھی وہاں ہے، ہم جنس پرستی بھی موجود ہے، لیکن انہیں کسی پل سکون نہیں مل رہا. سکون تبھی ہوگا جب انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹے، اور اللہ نے ہر انسان کو فطرتاً اس مسلمان پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ فطرت اسلام پر. اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی گھر کا ماحول، ارد گرد کا ماحول اسے یہودی یا عیسائی بناتا ہے، ورنہ ہر انسان کی پیدائش دین فطرت یعنی اسلام پر ہے. تو بہرحال میری پہلی گزارش تھی کہ اللہ نے اسلام کو فطرت والا دین رکھا ہے، اس لیے جب انسان اس کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر. دین اسلام میں داخل ہونے کا دوسرا بڑا سبب ہے تلاوت قرآن کی تاثیر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ تقریباً 1450 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. جو تاثیر پہلے تھی وہ آج بھی موجود ہے کہ اکثر لوگ قرآن کریم سن کر مسلمان ہوئے. جیسے کہ جنات کی جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلہ پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنات کی ایک جماعت قریب سے گزری تو یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. سب خاموش ہو گئے اور قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب جنات کی ایک جماعت گزری تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا، پس جب وہ سب حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. سب خاموش ہو گئے. فلما قضی، جب نماز مکمل ہو گئی تو لوٹنے لگے تو یہ لوگ اپنی قوم کی طرف گئے اس حال میں کہ انہیں ڈرا رہے تھے. تو نماز کے بعد حضور کے پاس آئے ہیں اور پھر یہی جنات کی جماعت مسلمان ہو گئی. تو دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کا کیسا اثر تھا کہ جنات کی پوری جماعت ایمان لے کر آئی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ اسد الغابہ میں اور تاریخ مدینہ دمشق میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکلے تھے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور جب راستے میں نعیم بن عبداللہ نے کہا تھا کہ اپنے بہن کے گھر کی خبر لو، تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہیں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دی گئی. انہوں نے دستک دی تو انہوں نے جلدی سے قرآن کے اوراق کو چھپا دیا. مختصر یہ کہ جب اندر داخل ہوئے فرمایا مجھے بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. پہلے تو انہوں نے بے تحاشا اپنے بنوئی کو بھی مارا، اپنی بہن فاطمہ کو بھی مارا. بہن لہو لوہان ہو گئی، زخمی ہو گئی، لیکن اس نے گویا زبان حال سے کہا کہ اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی ہے. تم اپنے باطل مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں بھی اپنے سچے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا مجھے بھی بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو جب قرآن کریم سورہ حدید کی ابتدائی آیات
یا بعض روایات میں سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایمان لے کر آ گئے۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت ان کے ایمان کا سبب بنی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو ان میں سے کسی ایک کو ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کی تاثیر ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور نے ایک آیت ان کے سامنے پڑھی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ ایسی فصیح آیت ہے کہ اس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ اسی ایک آیت کو سن کر وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور کی ابتدائی آیات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور یہی آیات ان کے دل میں ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، آج بھی اگر پڑھنے والا درد دل سے پڑھ رہا ہو، زندگی میں گناہ نہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، استغفار کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، تو آج بھی اللہ نے اس کی تلاوت میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ آج ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہیں، اس لیے اول تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو تلاوت کا اثر نظر نہیں آتا۔ ورنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، الاسماء والصفات میں امام بہقی نے لکھا، لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیں موبائل پہ گھنٹوں وقت گزرتا ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ 6-6 7-7 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور انسان اس سے اکتاتا نہیں ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں موبائل، اور جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی تو ہاتھ میں موبائل۔ تو 7-8-10 گھنٹے موبائل چلانا آج آسان ہے، 5 منٹ تلاوت کی توفیق مشکل ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہماری زندگیوں کے گناہ ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج بھی بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سن کے ایمان لے کر آئے۔ ایک مشہور امریکہ کا پاپ سنگر گزرا ہے، موسیقی میں اس کی زندگی گزری، لیکن اس کو کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ سنی تو یہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا اور یہ تلاوت سنتا رہا، تو اس تلاوت کا اس پر بڑا اثر ہوا۔ یہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ کوئی اشعار ہیں اور ان اشعار کو گایا جا رہا ہے۔ تو جب اس نے پوچھا یہ کوئی اشعار ہیں، کوئی نظم ہے، کہا نہیں یہ نثر ہے۔ تو اس نے کہا نثر کلام ایسا موزوں اور ایسا خوبصورت تو نہیں ہوتا، عموماً اشعار کو اس طرح ترنم سے پڑھا جاتا ہے، نظم کو، لیکن نثر کو تو نہیں پڑھا جاتا، لگتا ہے واقعی یہ اللہ کا کوئی کلام ہے۔ اس نے کہا دوبارہ پڑھو۔ جب دوبارہ پڑھا گیا اس کے دل و دماغ پر اثر ہوا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ خود اس کی زندگی موسیقی میں گزر رہی تھی، لیکن تلاوت کی تاثیر کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوا۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں کہ وہ سکون اور اطمینان کے لیے تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا دوسری چیز، اس وقت دنیا میں جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جب انسان صدق دل سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کی طلب بھی ہوتی ہے تو رب العالمین کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 3، عورتوں کے حقوق کی تاکید۔ اسلام کے ایک پھیلنے کی ایک وجہ کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیے گئے، اس لیے بڑی کثرت کے ساتھ اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں عورتیں اسلام میں کثرت سے داخل ہو رہی ہیں۔ بنسبت مردوں کے عورتوں کا اسلام میں آنا زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دیے۔ آج عورت کی حیثیت یورپ اور امریکہ میں ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے کہ جسے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہاں اولادیں نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اولاد کی جھنجھٹ میں کون پڑے، کون حمل کو اٹھائے، وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے، اور پھر
2 سال بچے کی تربیت کرے اور بچے کو دودھ پلائے، اس کے بول و براز کو صاف کرے، تو ان کا ایک ذہن بنا، وہ اس میں نہیں جاتے، تو اس لیے اولادیں تو وہاں ہیں نہیں، اور اگر کسی کے ہوں بھی تو آزادی، فحاشی، عریانی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے وہ اولادیں نافرمان ہیں۔ اس لیے وہاں کی عورتیں اپنی جوانی تو گزار دیتی ہیں 30-35 سال، لیکن اس کے بعد چونکہ وہاں کے شوہروں میں وفا نہیں ہے کہ شوہر تو ہر دن معاذ اللہ نئی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں تو زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، اس لیے اس عورت کے لیے مستقبل میں کوئی سکون کی جگہ نہیں ہوتی، اولاد تو ہے نہیں اور شوہر کا اس سے تعلق پختہ نہیں ہوتا، خوف خدا تو ہے نہیں کہ وہ دوسری عورتوں سے بچتا ہو، اسلام سے تو وہ ویسے دور ہیں۔ اب ایسی عورتیں جب بڑھاپے کی طرف جاتی ہیں، امراض، بیماریاں، مشاغل میں، تو ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے بنسبت اسلام کے کہ اسلام نے عورت کو بڑا سکون فراہم کیا، اس کو گھر کی 4 دیواری میں رکھا، کہا وقرن فی بیوتکن کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اور اس کو عزت دی کہ اگر وہ ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر وہ بیٹی اور بہن کی صورت میں ہے تو من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، پھر ان کا نکاح کرے۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور اگر عورت بیوی کی صورت میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ پھر اسلام نے عورت کو حق دیا، میراث کا حکم دیا کہ اسلام نے عورت کے لیے میراث رکھی، ورنہ جاہلیت میں عورت کے لیے کوئی میراث نہیں تھی۔ اب مرد کے لیے جیسے حصہ ہے، عورت کے لیے اس کا آدھا حصہ رکھا۔ پھر اسلام نے عورت کو کسی وقت کمانے کی طرف نہیں کہا، گھر کے 4 دیواری میں عزت سے رکھا، کہا جب تک وہ نابالغ ہے، بلوغت نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اس کے تمام اخراجات اس کے والد کے ذمے ہیں، اور جب نکاح ہو گیا پھر اس کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمے، پھر اس کے بعد اگر اللہ اولاد دے دے تو اس کے اخراجات اس کی اولاد کے ذمے، تو اللہ نے اسے پرسکون زندگی گھر کے ماحول میں عطا فرمائی۔ تو یورپ کی عورتوں کو چونکہ حقوق نہیں ملتے، پھر اسلام نے مرد کے ذمے لگایا کہ وہ اپنی گھر والی کو خوش رکھے، اس کو تکلیف اور اذیت نہ دے، شریعت نے اس بارے میں روکا۔ اس لیے نکاح کے خطبے میں جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سب میں تقوی کا تذکرہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں انسان اللہ سے ڈرے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں بڑی تاکید سے حکم دیا۔ دنیا میں باقی لوگ تو اپنا حق مانگ لیتے ہیں اور کوئی مطالبے کے لیے دوسروں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کوئی قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے، لیکن گھر والی تو کسی کے پاس نہیں جا سکتی، نہ کسی سے کہہ سکتی ہے، نہ کسی کو بتا سکتی ہے، نہ کسی عدالت میں، نہ پولیس کے محکمے میں جا سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے وہاں خوف خدا کا حکم دیتے ہوئے کہا ان کے حقوق کی رعایت کرو۔ تو آج کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا حق زیادہ ہے، اس لیے وہ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ پھر اسلام نے ان کو تحفظ دیا، پردے کا حکم دے کر عورت کو تحفظ دیا کہ عورت ایک پاکیزہ چیز ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ جیسے دولت، پیسہ انسان کے پاس ہو، سونا چاندی ہو تو اس کو محفوظ رکھتا ہے، تالوں میں رکھتا ہے، بند رکھتا ہے، عورت ایک پاکیزہ چیز ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر اس کو پاکیزگی میں رکھا تاکہ کسی غیر کی اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے اور کوئی اس کو دیکھ کر اپنی خواہشات اور اپنی جنسی تسکین اور تذلیل کا ذریعہ نہ بنے۔ تو بہرحال اسلام میں عورتوں کی کثرت سے داخل ہونے کی اہم وجہ کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں۔ ایک جماعت یورپ میں گئی تو جب وہاں پر نماز کا وقت ہوا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک غیر مسلم لڑکی وہاں سے گزری، اس نے نیم برہنہ لباس پہنا تھا۔ اب وہ ان کے قریب آئی لیکن جماعت کے ساتھیوں میں کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو جب وہ قریب آئی اس نے ایک بات پوچھی کہ یہ مجھے بتاؤ کہ یہاں تو ایسا ماحول ہے، ہم کسی کے پاس جائیں تو وہ خود ہماری طرف کھینچے آتے ہیں اور غیر تہذیبی حرکات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تم میں سے کسی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مذہب حکم دیتا ہے کہ غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، چونکہ یہ نگاہیں صرف اٹھتی ہیں محرم کی طرف
اور جو ہمارا ازدواجی تعلق ہے گھر والی کے ساتھ اس کی طرف، اس لیے ہمارے ہاتھ اور نگاہیں کسی اور کی طرف نہیں جاتی۔ تو اس نے کہا تمہارا مذہب سچا ہے کہ تمہاری نگاہیں اور ہاتھ ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا جو نکاح میں ہو 2-3 ان کے ساتھ، یہاں تو سب کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں چین اور سکون نہیں ہے۔ یعنی وہ اس بات سے بڑی متاثر ہوئی اور اسلام لے کر آ گئی کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے کہ جو ہر ایک کی طرف نظر اٹھانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عورتوں کے اسلام میں آنے کی ایک بڑی وجہ کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ ہمہ وقت پاکیزگی کے ساتھ دستور کے مطابق اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ نمبر 4، اسلام اطمینان قلب کا باعث ہے۔ اطمینان قلب کا باعث ہے، یعنی اسلام قبول کرنے سے ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انسان جتنا پیسہ کماتا ہے، جائیداد بناتا ہے، منصب اختیار کرتا ہے، اس سب کے پیچھے وجہ ہے سکون۔ دولت کیوں اختیار کر رہا ہے؟ کہ میرا گھر اپنا ہو، گاڑی ہو، سکون کی زندگی ہو۔ منصب کیوں ہے؟ کہ مجھے سکون ملے۔ یعنی ہر چیز کے پیچھے جو بات نظر آئے گی وہ سکون ہے۔ اس وقت یورپ کے اندر دولت بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، نشہ بھی عام ہے، فحاشی عریانی بھی عام ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اندر کا سکون نہیں مل رہا، اس لیے وہ لوگ بے چین اور بے قرار ہیں۔ ان کی مثال یوں ہے جیسے کسی کو مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مچھلی تڑپتی رہتی ہے۔ اللہ نے دل کو پیدا کیا ہے اور دل کی غذا بھی پیدا کی ہے، اور دل کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ جب تک اس میں اللہ کی محبت نہیں آتی یہ دل تڑپتا رہتا ہے۔ جیسے گاڑی کے لیے غذا پیٹرول ہے، اگر اس میں پانی ڈال دو تو گاڑی چلتی نہیں ہے۔ اللہ نے دل کی غذا اپنی یاد کو رکھا، دل کو پیدا اللہ نے کیا اور اس کی غذا بھی اللہ نے بتا دی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس دل میں اللہ بسے گا تو اس دل کو اطمینان ملے گا۔ دل بادشاہ ہے، باقی جسم رعایا ہے۔ اگر بادشاہ ٹھیک ہے تو رعایا بھی ٹھیک ہے، اور اگر بادشاہ تکلیف میں ہے تو رعایا بھی تکلیف میں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو مرکز تھا وہ دل تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ جاپان کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک ہے کہ جہاں سالانہ 21,000 لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں باقاعدہ ایسی جگہ موجود ہے کہ کسی نے خودکشی کرنی ہے تو یہاں آ جائے، کہیں زہر کھا کر، کہیں پانی میں چھلانگ لگا کر، کہیں اپنے آپ کو پھندا دے کر، کہیں پھانسی پہ اپنے آپ کو لٹکا کر، اور کوئی پسٹل کے ساتھ، کوئی مختلف طریقوں سے خودکشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو سکون نہیں مل رہا۔ تو اللہ نے سکون ہی اپنی یاد میں رکھا، اس لیے جب غیر مسلم ہر طریقہ آزما لیتا ہے اور کہیں اس کو سکون نہیں ملتا، پھر جب وہ اسلام کے دامن میں آتا ہے اور اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، رات کو اطمینان کی نیند نصیب ہوتی ہے، دن کو اٹھتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے، اندر سکون میں ہوتا ہے، تو وہ اس زندگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک پرندہ ہو، اس کو کوئی آدمی سونے کے پنجرے میں رکھے، پرندے کو سونے کے پنجرے میں رکھو لیکن پرندے کو اس کی غذا نہ دو، وہ سونے کے پنجرے میں بے چین ہوگا۔ اور ایک پرندہ لکڑی کے گھر میں ہے، مٹی کے گھر میں، اور اس کو غذا مل رہی ہے، وہ سکون میں ہوگا۔ تو آج ان کے پاس سونے کا پنجرہ ہے، اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، لیکن اندر پرندے کو غذا نہیں مل رہی۔ اندر کا پرندہ دل ہے اور اس دل کو اس کی غذا نہیں مل رہی، اس لیے وہ اندر بے چین ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان ہے جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، وہ مٹی کے گھر میں ہے، کرائی کے گھر میں ہے، بوسیدہ گھر کے اندر ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد ہے، وہ وہیں سکون اور اطمینان میں ہے۔ وہ چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، وہ فٹ پاتھ کے کنارے سویا ہوا ہے، وہ ویران مسجد میں لیٹا ہوا ہے لیکن حشاش اور بشاش ہے۔ دوسری طرف 6 انچ کا گدا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، رفیقہ حیات پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، 600-700 گز کا بنگلہ ہے، پہرے دار موجود ہیں، کمرے کے اندر کوئی مکھی مچھر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن کروٹیں بدلتے بدلتے صبح کی روشنی پھیل جاتی ہے، سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا، اس لیے جو اس سے جڑے اللہ نے ان کو آخرت سے پہلے دنیا میں سکون دے دیا۔ دیکھیں جہنم میں جب آدمی ہوگا لا یموت فیہا ولا یحیا،
نہ زندہ ہوگا نہ مرے گا، بے چین ہوگا، جنت میں ہوگا، سکون میں ہوگا۔ جس کی وہاں کی زندگی سکون کی ہوتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے۔ جس کے بعد کی زندگی بے چین والی ہے، دنیا میں بھی بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے بعد کی زندگی سکون کی تب ہے جب ایمان ساتھ ہے، تو ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میں نے ایک وجہ عرض کی کہ لوگ کثرت سے جو اسلام میں آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ الحمدللہ ہمیں شکر کرنا ہے۔ نمبر 5، اذان اور مسجد کا پاکیزہ ماحول۔ اذان اور مسجد کا پاکیزہ ماحول۔ اس وقت بہت سے غیر مسلم جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ اذان سن کر اسلام میں آتے ہیں۔ اللہ نے اذان میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنے دور تک بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تب دوبارہ وسوسے ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ تو اذان میں اللہ نے ہیبت، طاقت، قوت، رعب بہت رکھا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی غیر مسلم اذان کے کلمات، اللہ کی وحدانیت، آپ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ اور کامیابی کا تذکرہ جو نماز میں یہ سنتا ہے، تو یہ الفاظ اس کے دل و دماغ پہ ایک دم اثر کرتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اسلام کے ماحول میں بڑے، اس لیے ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، اور جو اسلام سے دور ہیں جب وہ اذان ایک دفعہ سن لیتے ہیں، اس کا اثر ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرانس کے اندر ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے صرف میں اذان سن کر مسلمان ہوا۔ کہتا ہے میں ایک جگہ رات کو ٹھہرا ایک ہوٹل میں، وہاں قریب میں مسجد تھی، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ساری رات گزر گئی۔ اچانک قریب کی مسجد میں اذان ہوئی، تو اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں ایک دم بیٹھ گیا، میں اذان سنتا رہا، مجھے بڑا سکون ملتا رہا۔ کہتے ہیں اذان ختم ہوئی، میں نیچے اترا، میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ پتہ چلا قریب کی مسجد سے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ غیر مسلموں کے ہاں مسجد میں مرد بھی آ سکتے ہیں اور وہاں عورتوں کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کہتا ہے آ کر میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جب نماز کھڑی ہوئی اور نماز کا ماحول، مسجد کا میں نے ماحول دیکھا، وہاں تلاوت ہوئی اور میں سننے لگا، بس میرے دل میں ایمان آ گیا، نماز ختم ہوئی، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا اذان کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج ہمارے ہاں اذان یا اطمینان سے دی نہیں جاتی، یا تسلی بخش نہیں ہوتی، یا جلدی میں دے دی جاتی ہے، ورنہ اذان کے الفاظ جب بھی اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ ادا کیے جائیں، اللہ نے اذان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس طرح مسجد کا پاکیزہ ماحول، یہ اسلام کی بہت بڑی دعوت ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، ہندو مذہب ہو، ان کے اندر ایسا پاکیزہ ماحول نہیں ہے جیسا ہماری مساجد کا ماحول ہے، کہ اس ماحول میں مرد اور عورت، اس ماحول میں امیر اور غریب سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ ہندو مذہب میں یہ ہے کہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے، وہاں اونچی ذات والے، نیچی ذات والے۔ اسی طرح امریکہ میں عیسائی، برطانیہ میں عیسائی، سفید فام، سیاہ فام، تو عبادت کے لیے سفید فام کے لیے الگ گرجے بنے ہوئے، اور جن کے رنگ کالے ہیں، سیاہ فام ہیں، ان کے لیے الگ گرجے۔ یعنی کالے رنگ والا سفید رنگ والوں کے گرجوں میں، عبادت خانوں میں نہیں آ سکتا، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی تو یہاں عبادت کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن مساجد کے اندر الحمدللہ یہ ماحول ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی خاندان اور قبیلے کا ہو، اس کی زبان کوئی بھی ہو، کسی بھی دنیا کے خطے سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ایک صف میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی کا ماحول ہے کہ اس میں بادشاہ ہو یا فقیر ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، عہدے اور منصب والا ہو یا مزدوری کرنے والا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، وہ ایک صف میں کھڑا ہوگا۔ محمود اور ایاز ایک ساتھ کھڑے۔ تو یہ اسلام نے جو مساوات دی، مسجد کا یہ پاکیزہ ماحول دیا، یہ غیروں کے لیے اسلام میں آنے کی بہت بڑی دعوت ہے۔ اس لیے اگر کسی کو دعوت دینی ہے، اس کو صرف مسجد لے آؤ، اذان سن لے، قرآن کی تلاوت سن لے، نماز میں یہ ایک ساتھ عبادت کا منظر دیکھ لے، وہ اس دیکھنے سے ہی مسلمان ہو جائے گا۔ ہم نے کوشش نہیں کی ہوتی، ان کو قریب نہیں کیا۔ وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے میڈیا پر، اسلام کا تعارف سن رہے ہیں غیروں سے، انہوں نے اسلام کو قریب سے نہیں دیکھا، مسلمان کو قریب سے نہیں دیکھا۔ ورنہ جب بھی غیر مسلم
اسلام کو، قرآن کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قریب سے دیکھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ برطانیہ میں ایک دفعہ حضرت کا بیان تھا، تو حضرت نے دیکھا سامنے ویسٹ انڈیز کا ایک شخص تھا، سیاہ فام تھا، تو وہ الحمدللہ مسلمان ہوا تھا، چہرے پر اس کی نورانیت تھی، داڑھی سجی ہوئی تھی۔ حضرت نے دیکھا، بڑے متاثر ہوئے۔ بیان کے بعد حضرت نے ان سے کہا کہ ان سے کہو یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ سنائے کہ یہ کیسے مسلمان ہوا۔ اس نے اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ میں ویسٹ انڈیز میں رہتا تھا، میں وہاں سے برطانیہ آیا، اب وہ تھا سیاہ فام۔ تو اب عیسائیوں میں عبادت ایک دن ہوتی ہے، اتوار کے دن وہ اپنے گرجوں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا میرے قریب جو گرجا لگتا تھا، میں اتوار کے دن جب وہاں گیا تو وہاں سارے سفید فام تھے، تو میرا رنگ چونکہ سیاہ تھا، جیسے میں اندر گیا تو سب مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ میں سمجھا کہ شاید میں اجنبی ہوں اس لیے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال میں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے اتوار میں آیا تو وہاں کے جو پوپ تھے بڑے، اس نے مجھے کہا آئندہ یہاں نہیں آنا، تمہاری عبادت کے لیے وہ جگہ ہے، یہ جگہ نہیں ہے، وہاں سیاہ فام لوگ وہاں جاتے ہیں، یہاں صرف سفید فام لوگ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ جھڑکا اور بڑی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر مساوات اور برابری نہ ہو۔ کہتے ہیں پھر اس کے چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جماعت گزری جو دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی اسلام کی طرف، کہا مسجد آؤ ہماری دعوت پہ۔ تو کہتے ہیں جب میں مسجد آیا میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھ سے بڑی محبت سے پیش آئے، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے دسترخوان پہ ساتھ بٹھایا، کہا میرے ہاتھ دھلائے۔ اتنی محبت سے کبھی میری والدہ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ہوگا جتنی محبت سے انہوں نے مجھے کھلایا۔ حالانکہ میں سیاہ فام تھا، وہ لوگ میری قوم والے نہیں تھے، قبیلے والے نہیں تھے، لیکن سب کوئی میرے ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی دسترخوان ڈال رہا ہے، کوئی پلیٹ میں میرے لیے کھانا رکھ رہا ہے، پانی رکھ رہا ہے، بڑی محبت سے وہ پیش آئے۔ تو میں ان کے اس عالی اخلاق، اس کردار اور اس سیرت کو میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا یہ مذہب سچا ہے، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا اثر اذان اور مسجد کی پاکیزگی والا ماحول ہے، ورنہ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں وہاں جا کر سکون نہیں ہوتا۔ مسلمان مسجد میں آتے اس کو یوں سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مچھلی جب تک پانی میں ہے سکون میں ہے، جب پانی سے نکال دو تو وہ بے چین ہے۔ نمبر 6، ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ ماتحتوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام اپنے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے، بنسبت دوسرے مذاہب میں اس میں ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ اسلام نے اتنی تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے 2 باتوں کی وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، اپنے ماتحتوں، نوکروں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے تاکید فرما دی، آپ نے یہاں تک حق بیان فرمایا، جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلام کو وہی لباس پہناؤ، ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جس کی وہ طاقت نہ رکھیں۔ پھر اسلام نے بات بات پر غلاموں کی آزادی کا درس دیا کہ کفارہ قتل خطا ہے غلام آزاد کرے، کفارہ زہار ہے غلام آزاد کرے، قسم کھائی ہے غلام آزاد کرے۔ اسی طرح جو غلام آزاد کرے اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہوگا۔ تو اسلام نے ماتحتوں کے بڑے حقوق بیان کیے۔ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے، وہ نوکر کو یہ حیثیت نہیں دیتے، اپنے ساتھ ایک دسترخوان پہ بٹھاتے نہیں، اکرام نہیں کرتے، محبت سے پیش نہیں آتے، لیکن اسلام نے یہ ساری تعلیمات دی اور یہ سارے حقوق بیان کیے۔ اس لیے یہ حقوق بھی اکثر لوگ سن کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، رنگ، نسل، قبائل اور زبان کا عدم امتیاز۔ رنگ کا، نسل کا، زبان کا، قوم کا عدم امتیاز، یعنی یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ اسلام نے معیار رنگت کو نہیں بنایا۔ جیسے دیگر مذاہب میں رنگت معیار ہے کہ یہ سفید فام ہے، یہ سیاہ فام ہے، اسلام میں اس کا کوئی معیار نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام تھے، لیکن اسلام لائے، اللہ نے مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے۔
دوسری طرف سفید فام ہے، ابو جہل خوبصورت ہے، ابو لہب ہے، لہب کا چہرہ یوں چمک رہا ہے جیسے شعلہ، لیکن جہنم میں جا رہا ہے اس لیے کہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو رنگ معیار نہیں، قوم معیار نہیں کہ اگر کوئی اس قوم کا ہے تو اس وجہ سے اس کا مقام بڑھ جائے، یا نسل کی وجہ سے بڑھ جائے، زبان کی وجہ سے بڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی سیاہ فام کو سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کا دار و مدار تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے معزز وہی ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا۔ تو اسلام نے معیار رکھا ہے اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو۔ تو گویا ایک وجہ کہ اسلام میں مساوات ہے، برابری ہے، اس وجہ سے بھی لوگ کثرت سے اسلام میں آ رہے ہیں۔ نمبر 8، عبادت میں اجتماعیت اور یکسانیت۔ اسلام میں داخل ہونے کا غیر مسلموں کا ایک بڑا سبب کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت میں اجتماعیت ہے، یعنی سارے ایک ساتھ عبادت کرتے، نماز پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ پڑھ رہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، یکسانیت ہے۔ روزہ فرض ہے رمضان میں سب پر ایک ساتھ ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہے تو سب مالداروں پر ہے، حج اگر فرض ہے تو تمام مالداروں پر فرض ہے، تو اس میں اجتماعیت ہے۔ ورنہ دیگر مذاہب کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، یعنی کوئی مالدار ہے وہ پیسہ دے دیتا ہے پوپ کو، آ کر پادری کو دے دیتا ہے، جی میں نہیں آ سکتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی طرف سے عبادت ہو گئی اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے، وہاں پیسہ دے کر انسان کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر اجتماعیت ہے کہ سب ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں، یہ ماحول غیر مسلموں کو نظر نہیں آتا۔ وہاں تو لوگ انفرادی ہفتے میں ایک دن آئے، تھوڑی دیر عبادت کی، اپنے مذہب پہ چلے گئے، یہاں سب ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو یہ والا ماحول دوسروں کے لیے بڑا متاثر کن ہوتا ہے۔ نمبر 9، مسنون لباس کی ہیبت و وقار۔ مسنون لباس کی ہیبت اور وقار، اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ جو رکھی ہے اسلام کے پھیلنے کی، وہ مسنون لباس ہے، کہ لباس اللہ نے مسلمانوں کو ایسا دیا ہے کہ اس لباس میں اللہ نے بڑی ہیبت رکھی، بڑا وقار رکھا، خوبصورتی رکھی۔ لباس کا مقصد ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہیں لباس اس لیے اتارا تاکہ یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور خوبصورتی کا ذریعہ بنے۔ تو مسلمانوں کا لباس خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کی شرمگاہ اور پاک دامنی کا ذریعہ بھی ہے۔ دیگر جتنے لباس ہیں غیر مسلموں کے، اس میں انسان کے لیے مکمل حیا نہیں ہے، جسم مکمل ڈھکتا نہیں ہے، جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، چاہے مرد کا ہو عورت کا ہو، لیکن اسلام کا لباس مکمل ہے۔ تو اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک جماعت گئی ایئرپورٹ پر، نماز کا ٹائم تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اکثر ساتھیوں کے جو لباس تھا وہ مسنون تھا اور انہوں نے سفید امامے باندھے ہوئے تھے، تو وہاں سے چند غیر مسلم لڑکیاں گزریں، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں دیکھنے لگ گئیں۔ نماز ختم ہوئی تو وہ لڑکیاں ان کے قریب آئیں کہ آپ لوگ کون ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کس مذہب کی دعوت دیتے ہو؟ کہا اسلام کی۔ کہا یہ جو تمہارا لباس ہے اور تمہارے سروں پر یہ جو امامے سجے ہوئے ہیں یہ ہمیں بہت اچھے لگے ہیں، یہ لباس اور یہ امامہ، یہ خوبصورتی یہ بتاتی ہے کہ تمہارا مذہب ٹھیک مذہب ہے، تم ہمیں بتاؤ کہ ہم بھی تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ تو انہوں نے صرف مسنون لباس کو دیکھا، امامے کو دیکھا اور نماز کی وہ کیفیت دیکھی ہے، تو وہ جتنی لڑکیاں تھیں سب ایمان لے کر آ گئیں۔ اس لیے اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک وہاں کے جو غیر مسلم عیسائی تھے پادری، وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا ایک تجربے کی بات کی، کہا کہ جتنی جماعتیں اس وقت یورپ میں گھوم رہی تھیں اور مختلف جگہ جا رہی تھیں، انہوں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں دو چیزوں کو اپناؤ، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1، جہاں جاؤ تم آذان دو، قرآن کی تلاوت کرو۔ نمبر 2، اپنا مسنون لباس، مسنون داڑھی اور یہ جو امامہ ہے اس سنت کو ترک نہ کرو، بس تم یہ دو چیزیں اپنا لو۔ تو وہ کہتا ہے اس میں اللہ نے ایسی ہیبت رکھی ہے، وہ خود غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، عیسائیوں کا پادری تھا، کہا میں جو اسلام لایا ہوں قرآن کی تلاوت پر اور تمہارے مسنون لباس کی ہیبت اور وقار پر، کہ اس لباس میں اللہ نے ایسی ہیبت رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیروں نے آج ہم سے یہ لباس لے لیا، مردوں سے بھی لے لیا، عورتوں سے بھی لے لیا،
لباس دن بدن مختصر ہوتا جا رہا ہے، باریک ہوتا جا رہا ہے۔ عورتوں کو حکم تھا 5-6 ٹخنوں سے نیچے ہوں، وہ اوپر ہو گئے۔ مردوں کو حکم تھا اوپر ہوں، وہ نیچے ہو گئے۔ لباس کا مقصد تھا جسم ڈھک جائے، اتنا باریک ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے، اور انسان اس کو ترقی سمجھتا ہے۔ جتنا لباس کم ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے۔ جاہلیت میں لوگ برہنہ معاذ اللہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ اس کپڑوں میں گناہ کیے ہیں تو لہٰذا برہنہ کرو، تو وہاں برہنہ گھومنا ایک عام سی بات تھی۔ تو جتنا لباس کم ہو رہا ہے انسان جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ ترقی تب ہوگی جب لباس مکمل ہوگا، اس لیے اللہ نے لباس کے ذریعے انسان کو خوبصورتی دی۔ فرمایا مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب جس سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسنون لباس ہے اور اس کی ہیبت اور وقار ہے۔ نمبر 10، والدین اور بزرگوں کے حقوق۔ اسلام کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب کہ اسلام میں والدین کے حقوق ہیں، اسلام میں بزرگوں کے حقوق ہیں۔ آج یورپ کے اندر اگر کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، وہاں پر ان لوگوں نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں بوڑھوں کو لایا جاتا ہے، وہیں پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور ان کی خدمت کے لیے وہاں پہ وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں یا نرسیں ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے کام شام کرتی ہیں، لیکن ان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام میں دیکھیں والدین کا کتنا حق ہے۔ وہاں تو صرف یہ ہے کہ ایک دن ہے فادر ڈے، ایک دن ہے مدر ڈے، تو ایک دن جاؤ ماں کو گلدستہ پیش کر لو سال میں، وہ پورے سال کا حق ادا ہو گیا۔ ایک دن جا کر باپ کو ایک کارڈ پیش کر دو، تحفہ دے دو، باپ کا حق ادا ہو گیا۔ اسلام نے تو اتنا حق رکھا، کہا والدین کو اگر کوئی خوشی سے دیکھے گا، ہر مرتبہ دیکھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اسلام نے تو اتنا حق دیا، کہا والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ، اس کی حفاظت جو کرے اس کی مرضی، جو چاہے اس کو ضائع کر دے۔ اور اسلام نے تو یہاں تک کہا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یعنی اسلام نے والدین کے بڑے حقوق رکھے اور بزرگوں کے حقوق رکھے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں بزرگ الحمدللہ خوش ہیں۔ آج اگر کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، دادا ہے، نانا ہے، پردادا ہے، تو الحمدللہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے اندر ہوتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے، اس سے لوگ دعا کراتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں۔ کبھی ایک بیٹا اپنے گھر لے کے جا رہا ہے، اپنے والد کی دادا دادی کی خدمت کر رہا ہے، کبھی دوسرا بیٹا، کبھی پوتا، کبھی نواسے۔ تو باپ دادا کو، بزرگوں کو اپنی بیماریاں بھول جاتی ہیں، وہ اپنے پوتوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں، سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یورپ کے اندر پوتے نہیں ہیں، وہاں نواسے نہیں، کیونکہ وہ تو اول اولاد کے چکر میں نہیں جاتے۔ ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ کتا وفادار ہے، اولاد نافرمان ہے، اس لیے وہ اولاد کے اس میں جاتے ہی نہیں۔ کہ عورت بھی کہتی ہے کون وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے، 9 مہینے حمل اٹھائے، 2 سال بچے کی تربیت کرے، اس لیے وہ اولاد کے اس میں جاتے ہی نہیں۔ نکاح کی وہاں ترتیب نہیں، معاذ اللہ زنا ہے، وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا والد کون ہے، اس لیے وہاں شناختی کارڈ میں ماں کا نام ہوتا ہے، باپ کا نام ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب اس کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں تو خدمت کون کرے؟ تو یہاں اسلام نے والدین کا حق دیا اور اس کو تحفظ دیا، اس لیے جو بوڑھا ہوتا ہے الحمدللہ اس کی عزت وقار، اس کا مقام مرتبہ لوگوں میں بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اس کی سفید داڑھی کا، اس کے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہیں، گاڑی میں ہو تو اس کو جگہ دیتے ہیں، صف میں ہو تو آگے بڑھا دیتے ہیں، سامان ہو تو ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ یہ اسلام کے احکامات ہیں۔ اس لیے بہت سے بوڑھے اور جو دین سے دور ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔